بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں کتنی آپ گھڑی میں بھی دیکھیں گے نا مولا علی کے وار کو تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک جنگ میں سارے مقابل کے لوگ کھڑے ہو گئے، ہم تو آج دیکھیں گے علی کو لڑتے ہوئے، کیونکہ ہمارے دادا نے بڑی تعریف کی، ہمارے پردادا نے بڑی تعریف کی، اور سب انہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ اور ہمارے بزرگ جو ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ علی ایسی تلوار چلاتے تھے، علی ایسی تلوار چلاتے۔ ہم آج دیکھیں گے علی کیسی چلاتے۔ علی کے سامنے ایک پہلوان آیا، میرے مولا نے وار کیا، کہنے لگے یہ بھی کوئی وار ہے، خالی چلا گیا۔ یہ تو شکریہ ادا کریے گھوڑے کا کہ اب جو گھوڑا ہلا تو پتہ چلا آدھے ادھر پڑے ہیں اور آدھے ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے اتنی جلدی وار، بس لفظ سمجھیے، جس کا وار آنکھوں میں بھی نہ سمائے، اس لمحے کی عبادت کو ثقلین کی عبادت پہ بھاری کہا گیا ہے۔ اور یہ کون سا وار ہے؟ شہید مطہری نے لکھا یہ وہ والا وار نہیں ہے۔ پھر کون سا وار ہے؟ ارے شہید مطہری کہتے ہیں یہ وہ والا وار نہیں ہے۔ جب عمر ابن عبد ود نے تھوکا مولا کی طرف اور مولا نے تلوار اٹھانی چاہی تو مولا تلوار کا وار روک کے واپس چلے گئے۔ یہ جو تلوار کا وار روکا ہے علی نے، یہ افضل ہے۔ ارے توجہ جاتا، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ بالکل نئی بات ہے خدا کی قسم، یعنی وہ وار نہیں ہے جس سے گلا کاٹا، اس لیے کہ علی کے لیے گلا کاٹنا آسان ہے، تلوار کا وار روکنا بڑا مشکل ہے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کیوں روکا، کہا مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا اپنی مرضی سے ماروں۔ توجہ چاہتا ہوں میں، علی جنگ میں بھی دشمن اپنی مرضی سے نہیں مارتے تھے، دشمن بھی مارا تو اس کی مرضی سے۔ اللہ نے بھی آواز دی تو نے دنیا میں سارے کام کیے میری مرضی سے، اب میں محشر میں سارے کام کروں گا تیری مرضی سے۔ ثواب تو آپ کو چھوٹے سے چھوٹے کام میں مل جاتا ہے، ثواب تو آپ کو یا حسین کہہ کے ہاتھ مار لیجئے اپنے گھر پہ تو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ آپ پانی پی کے حسین کو یاد کرنے لگیں تو آپ کو ثواب مل جاتا ہے، آپ درود پڑھ کے مجلس میں آئیں تو ثواب آپ کو مل جاتا ہے، آپ کربلا جانے کا ارادہ کریں تو ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ثواب تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کام میں مل جاتا ہے۔ اصل مقصد عزاداری ہے جہالت کو دور کر کے علم کا پیدا کرنا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اس لیے کہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے انسان کی جہالت، اور جہالت کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے جوانوں؟ عزاداری۔ اس سے اچھا کوئی کالج نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی مدرسہ نہیں ہے، اس سے اچھا علم دینے کا کوئی مرکز نہیں ہے، اور ہر طرح کے سبجیکٹ پر گفتگو ہوتی ہے، اخلاقیات ہوں، ادب ہو، تاریخ ہو، نبیوں کے واقعات ہوں، قرآن کا تقدس ہو، ماں باپ کا احترام ہو، بیوی کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، اسی طرح دوسرے آدمیوں کے جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں ان کے حقوق ہوں، یہ سارا آپ کو کہاں پتہ چلے گا؟ اسی در حسین پر۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا مرکز ہے، یہ ایک چھوٹی سی مجلس نہیں ہے، تمہارے دین سیکھنے کا سب سے بڑا مرکز اسلام میں اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے مجلس۔ تو لہذا ان کو آپ توجہ سے سنیں۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 36
اس کو بھی یاد کر لیجئے اور کل دیکھ کے آئیے، یہ ہوم ورک ہے آپ کا۔ سورہ نور آیت نمبر 36 ارشاد ہوتا ہے، آیت ہی میں آپ کو لذت آ جائے گی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے زمین پر بلند کر دیا ہے۔ کچھ گھر وہ ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان گھروں کو زمین پہ بلند کر دو۔ کن گھروں کو؟ ہر گھر کو نہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس گھر کو زمین پہ سب سے زیادہ بلند کرو جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو۔ دیکھیں کیا آیت ہے خدا کی قسم، جن میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہو۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید نے ہر گھر کو بلند نہیں کہا۔ بلندی کا معیار قد کا بڑھ جانا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کا مکان 50 منزلہ ہے، ایک آدمی کا مکان 80 منزلہ ہے، ایک آدمی کا مکان 100 منزلہ ہے، اور ایک آدمی کا مکان خالی ایک ہی منزلہ ہے۔ تو یہ نہ کہیے کہ جو اونچا ہے وہ بلند ہے۔ قرآن کہتا ہے اونچائی بلندی کی دلیل نہیں ہے، ذکر خدا بلندی کی دلیل ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اب ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی کے پاس ایک بھی کمرہ نہیں ہے، بادیہ نشین ہے، خیمے لگاتا ہے اور رہتا ہے، تو اس کا تو ایک بھی منزلہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ گھر اینٹوں کا نام نہیں ہے، گھر سیمنٹ کا نام نہیں ہے، گھر بڑے بڑے پتھر لگانے کا نام نہیں ہے، گھر رنگ ریزی کرنے کا نام نہیں ہے۔ گھر نام ہے کہ گھر وہ گھر ہے جس میں ذکر خدا ہو۔ اگر ذکر خدا ایک محل میں بھی نہ ہو تو وہ محل کھنڈر ہے، اور ذکر خدا ایک چادر میں بھی ہو تو یہ چادر نہیں ہے، اہل بیت کا گھر ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ذرا ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھیں آپ۔ تو معیار سمجھ گئے آپ؟ اپنے گھروں کو اگر آپ بلند کرنا چاہتے ہو تو نسخہ اللہ نے کیا بتایا قرآن مجید میں؟ ذکر خدا کرو۔ لیکن اگر تمہارے گھر سے گانوں ہی کی آواز آئے، آپ کے گھر سے گالیوں کی آواز آئے، آپ کے گھر سے نازیبا کلمات کے شور اٹھیں، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ گھر زور سے بولیے، گھر نہیں ہے۔ گھر کون سا ہے؟ جس میں ذکر خدا ہوتا ہو۔ اسی لیے ہے خدا کی قسم کیا حدیث ہے، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تتخذوها قبورا۔ اگر آپ حدیث کے ترجمے سے واقف ہو جائیں تو خدا کی قسم قیامت تک داد دیں گے نبی کو، مجھے نہیں، نبی کو داد دیں گے۔ نبی فرماتے ہیں نوروا بیوتکم، اپنے گھروں کو نورانی بناؤ قرآن کی تلاوت سے، فلا تتخذوها قبورا، ان کو قبریں نہ بناؤ۔ ارے میں توجہ جاتا ہوں، ان کو قبریں نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے نبی نے بتا دیا جس گھر سے قرآن کی تلاوت بلند ہو وہ گھر ہے، اور جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ قبر تو ہو سکتا ہے، گھر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ مثلا صبح کو نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن آپ نے پڑھ دیا۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن کی آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی آیت ہے۔ زیادہ کریے
اپنے گھر میں رات میں سوئیے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے سو جائیے. 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بنے تو آپ کو ذکر خدا کرنا پڑے گا اور تلاوت قرآن کرنی پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے تلاوت قرآن، اور ایک تیسری چیز ہے، اب میں اپنے موضوع پہ ایک تیسری چیز ہے جو جناب زینب کبریٰ نے شام کے دربار میں فرمائی ہے اور حاکم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ ہمارا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے. ہمارا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے گھر کو گھر بنانا ہے تو 3 چیزیں لے کے چلیے. اب یہ تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر گھر کو گھر بنانا ہے تو 3 چیزیں لے کے چلیے. اللہ کا نام لیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اہل بیت کا تذکرہ کیجئے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. تب تمہارا گھر بنے گا. تو گھر کتنوں کے تذکرے سے بنے گا؟ زور سے بولیے. اللہ ایک، قرآن اور رسول، اہل بیت 3. اچھا کلمے کتنے ہیں؟ وہ بھی 3، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون. تو اس کا مطلب ہے گھر کو گھر یہی 3 کلمے بناتے ہیں. اور اگر آپ اہل بیت کے تذکرے اور قرآن کے تذکرے سے دور ہوتے ہیں تو پھر چاہے جتنا اونچا گھر بنا لیجئے یہ گھر کہے جانے کے لائق نہیں ہے. تو یہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا یا نہیں دیا؟ اپنے گھر میں ذکر اہل بیت بھی کیجئے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، اپنے گھر میں اللہ کا تذکرہ بھی کیجئے. تو کچھ گھر وہ ہیں جو روئے زمین پر سب سے بلند کر دیے گئے ہیں. کون سے گھر؟ جن میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہو. دیکھیں تسبیح خالی آپ کی خاصیت نہیں ہے. یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے اوپر گھمنڈ نہ کریے کہ میں ہی تسبیح کرتا ہوں اللہ کی. نہیں، قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ جو ان کی تسبیح کو سمجھ سکو. کائنات کی ہر شے، چرند، پرند، درخت، شجر، حجر، زمین، آسمان، ستارے، دریا، پہاڑ، یہ زمین، یہ کوئی جگہ جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتے ہو. تو اس کا مطلب ہے اللہ ہماری تسبیح کا محتاج نہیں ہے. اچھا میں دلیل بھی دوں آپ کو کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے. نبی کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ وہ ذروں سے تسبیح کراتے تھے. یہ معجزہ نبی کا نہیں تھا کہ ذروں سے تسبیح کراتے تھے. قرآن کہتا ہے تسبیح تو ہر چیز کرتی ہے. نبی کا کمال یہ تھا کہ وہ ذروں کی تسبیح آپ کو سنا دیتے تھے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. ادھر کائنات کا ذرہ نبی کے ہاتھ پہ آیا اور اس کی آواز تسبیح ہمارے ذہن میں آ گئی. اس نے تسبیح کی، یعنی وہ تسبیح کرنے لگا، ہمیں سنائی دینے لگا. تو تسبیح تو ہر چیز کرتی ہے مگر ہمیں سنائی، مگر نبی کا کمال تھا سنا دینا. اب میں ایک لفظ کہتا ہوں تاکہ فضائل والے بھی مایوس نہ ہو، تاکہ بالکل سوکھا سوکھا نہ ہو جائے. تو فضائل کے لیے بھی ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں. ارے بھائی یہ جو کنکر ہے اس کے جبڑا نہیں ہے، اس کے زبان نہیں ہے، اس کے منہ نہیں ہے،
اس کے دانت نہیں ہے مگر جس کے جبڑا نہ ہو، اگر اس کی آواز نبی پوری کائنات کو سنا سکتا ہے تو اگر کوئی 3 دن کا بچہ نبی کے ہاتھ پر آ جائے، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اور بھائی اگر ذرے بول سکتے ہیں نبی کے ہاتھ پر تو جو انسان ہو اس کے بولنے پہ آپ کو شک کیوں ہے؟ چلیے آپ اسے علی کا کمال نہ سمجھیے، میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، آپ کو مولا علی ہی سے تو نفرت ہے، آپ اسے مولا علی کا کمال نہ سمجھیے، نبی کے ہاتھوں کا تو کمال سمجھیے۔ بھائی بات ہے یا نہیں ہے؟ اسے اب آپ علی کا کمال نہ سمجھیے تو نبی کے ہاتھوں کا تو کمال سمجھیے۔ اب اگر نبی کے ہاتھ اتنے با کمال ہیں تو اس ابو طالب کے ہاتھ کتنے با کمال ہوں گے؟